جس وقت شام اور فلسطین میں سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے عروج پر تھے اور عیسائیوں کو صلیبی جنگوں میں پے در پے شکست دے رہے تھے، ٹھیک اسی وقت افغانستان میں غزنوی سلطنت زوال پذیر ہو چکی تھی۔ تقریباً 1192 میں کابل میں سلطان شہاب الدین غوری نے غوری سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ سلطان محمود غزنوی کے 17 حملوں کا چونکہ بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ ہندوؤں کی عسکری اور معاشی قوت کو کچلا جا سکے، تاکہ بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے اسلامی ریاست کا قیام آسان ہو سکے۔ سلطان غوری نے تخت نشین ہوتے ہی اس مہم کو جاری رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا اور ہندوستان کو مسلم سلطنت کا حصہ بنانے کے لیے تیاری شروع کر دی۔ پونے 200 سال کے وقفے کے بعد یہ پہلا مرحلہ تھا جب مسلمان ہندوؤں کے مقابلے کے لیے آئے۔ دہلی سے تقریباً 150 کلومیٹر دور ترائن کے میدان میں مسلمان اور ہندو فوجیں ایک دوسرے کے مقابلے کے لیے آئی تھیں۔ مسلم فوج کی تعداد تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب تھی، جبکہ ہندو 300 ہاتھیوں اور 2 لاکھ گھڑ سواروں اور انگنت پیادہ سپاہیوں پر مشتمل تھی، جس کی قیادت دلی کا راجا گووند آباد خود کر رہا تھا۔ مسلمانوں نے اس سے پہلے ہاتھیوں کی اتنی بڑی دفاعی دیوار نہیں دیکھی تھی اور مسلمانوں کے گھوڑے ہاتھیوں سے مانوس نہیں تھے۔ اس موقع پر سلطان نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں میمنہ، میسرا اور قلب میں تقسیم کیا۔ سلطان غوری نے اپنا مرکز عین وسط میں بنایا۔ جب ہندو فوج ہاتھیوں کی ایک دیوار کے ساتھ ٹکرائی تو مسلمانوں کے گھوڑے بدک کر تتر بتر ہو گئے۔ اس کیفیت میں مسلم فوج کا دایاں اور بایاں بازو شدید دباؤ میں آ کر پیچھے ہٹنے لگے، لیکن سلطان غوری اپنے مرکز کے ساتھ 3 لاکھ فوج کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے رہے، مگر ہاتھیوں اور ہندو فوج کی عددی برتری کا دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ مسلم فوج کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ ہندو راجا گووندا ایک ہاتھی پر سوار ہو کر سلطان کے سامنے آیا اور دونوں بادشاہوں کی دست بدست لڑائی شروع ہو گئی۔ دونوں بادشاہ شدید زخمی ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ سلطان میدان جنگ میں گر جاتے، ان کے ایک غلام نے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیا اور گھوڑے پر بٹھا کر میدان جنگ سے نکل گیا۔ اس غلام کو آج دنیا قطب الدین ایبک کے نام سے جانتی ہے، جو بعد میں دہلی کے پہلے مسلم سلطان بنے۔ سلطان غوری کے جنگ سے نکلنے کے بعد مسلم فوج بکھرنا شروع ہو گئی اور عام پسپائی کا حکم جاری کر دیا گیا۔ محمد بن قاسم سے لے کر اب تک مسلمانوں کی یہ ہندوؤں کے ہاتھوں پہلی شکست تھی۔ سلطان مشکل سے اپنی بچی کچی فوج کے ساتھ لاہور پہنچ سکے تھے۔ ہندوؤں پر ان کی پہلی مہم بری طرح ناکام ہو گئی، لیکن سلطان ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھے۔ افغانستان لوٹنے سے پہلے ہی وہ طے کر چکے تھے کہ وہ جلد لوٹ کر اپنی شکست کا بدلہ لیں گے۔ اس مہم میں شکست کی وجہ سلطان کے وہ سردار بنے جنہوں نے ہاتھیوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے پسپائی اختیار کی، اور سلطان کی اپنی بہادری کے باوجود مسلم فوج کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سلطان غوری نے فیصلہ کیا کہ جب تک اپنی شکست کا بدلہ نہیں لے لیتے، تب تک نہ تو اپنی بیوی بچوں کے پاس جائیں گے اور نہ ہی اپنا وہ خون آلود لباس اتاریں گے جو انہوں نے جنگ کے دوران پہن رکھا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا اجمیر میں آ کر آباد ہونا، سلطان محمود غزنوی کے دور ہی سے ہندوستان میں اولیاء کرام آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے تھے اور اپنی روحانی طاقت سے مشرکوں کو اسلام کی روشنی سے منور کر رہے تھے۔ جس طرح سلطان محمود غزنوی کے دور میں حضرت علی بن عثمان حجویری لاہور آ کر آباد ہو گئے اور ہندو جوگ در جوگ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر رہے تھے، اسی طرح تقریباً 150 سال بعد چشتی سلسلے کے عظیم ترین بزرگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اسلام کی تبلیغ کے غرض سے اجمیر آ کر آباد ہو گئے۔ اجمیر تشریف لانے سے پہلے آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے فیض حاصل کیا تھا، اور ہندوستان آنے سے پہلے ان کو ان کی کامیابی اور فتح کی خوشخبری اور بشارت روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کے وقت دی گئی تھی۔ بعض بزرگوں نے کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کو سلطان ہند کا خطاب خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا تھا،
जिस वक्त आपने अजमेर में अपना मरकज़ बनाया उस वक्त ना तो कोई मुस्लिम हुकूमत थी, ना ही कोई आपकी हिफाजत का इंतज़ाम था। अजमेर हिंदुस्तान के इलाके राजस्थान का एक शहर है जहां पर जालिम बादशाह पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी। इस इलाके पर राजपूतों का कब्जा था और पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ताकतवर पृथ्वीराज चौहान ही था। इस इलाके में सख्त वहशी कौम रहती थी। जो लोग जहालत की तारीकियों में डूबे हुए थे, उनके यहाँ जब बेटी पैदा होती तो उसे ज़िबा कर देते थे, जिसकी वजह से उनके यहाँ मर्दों की तादाद औरतों की निस्बत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से उस कौम में एक नापाक रस्म शुरू हो गई जिसको अंग्रेज़ी में पोलैंड्री कहते हैं, यानी एक मर्द कई औरतों से शादी कर सकता था और उस इलाके में जादू टोना भी आम था और ये दरिंदा सिफ्त को मुस्लिम दुश्मनी में सबसे आगे थी। जब आपने अजमेर में आकर तबलीग शुरू की तो आसपास के लोग मुसलमान होना शुरू हो गए और इस बात की खबर पूरे इलाके में फैल गई। आपके पास राजपूतों की टोलियां आती और आपका इम्तिहान लेने की कोशिश करती। आपको यहाँ से निकालने की धमकियाँ दी जाती, लेकिन आप अपनी जगह पर कायम रहे क्योंकि आपको गैबी मदद हासिल थी। जो आपको निकालने की कोशिश करता वो खुद खौफज़दा हो जाता और मुतासर होकर इस्लाम कबूल कर लेता। जब पृथ्वीराज चौहान को इसकी खबर मिली तो वो खूब आग बगोला हो गया और उसने हर मुमकिन कोशिश की कि आपको यहाँ से निकाल दे, लेकिन आप अपनी जगह पर कायम रहे। एक वक्त ऐसा आया कि उसने हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती के मुरीदों की उंगलियां कटवा दी। जब आपके मुरीद आपके पास आए तो आपने कहा कि फ़िक्र मत करो, इन उंगलियों को ज़मीन में दबा दो और साथ ही पृथ्वीराज चौहान पर भी मट्टी डाल दो। जब हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती के हाथों इस्लाम तेज़ी से फैलने लगा तो वो आपकी जान का दुश्मन बन गया। यहाँ पर आप कुदरत का कमाल देखिए कि एक तरफ फ़कीर जो बेसरो सामान, ना कोई ज़ाहरी ताकत, कि कैसे वक्त के जालिम और ताकतवर तरीन बादशाह के सामने डट गया। अब पृथ्वीराज बेअदबी पर उतर आया, उसने आपको कत्ल करने की धमकी दे दी। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती भी जलाल में आ गए और फरमाया कि हमने तुझको गिरफ्तार करके मुसलमान फ़ौज के हवाले किया। पहले तो पृथ्वी ये सुनकर हैरान हो गया, फिर कहका लगाकर बोला, कौन सी फ़ौज आएगी मुझे गिरफ्तार करने। उसके तंज़िया सवाल पर हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ इतना जवाब दिया, अब जो होगा वो तुम खुद देख लोगे। उधर सुल्तान को एक रात ख्वाब में एक बुज़ुर्ग की ज़ियारत हुई जो उनसे वाज़े अल्फाज में कहते हैं, मैंने हिंदुस्तान तुझको दिया, आकर इस पर कब्ज़ा कर लो। सुल्तान जब ख्वाब से बेदार होते हैं तो उस ताबीर के बारे में परेशान हो जाते हैं। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो भरपूर तैयारी के बगैर हिंदुस्तान पर एक मर्तबा फिर हमला कर सकते हैं। उन्होंने ख्वाब को नज़रअंदाज कर दिया, मगर फिर मुतवातर से ख्वाबों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया और अब की बार उन बुज़ुर्ग के लहजे में सख्ती भी आ गई। सुल्तान ने भी उलमा और साहिब फ़िरासत लोगों से मशवरे शुरू कर दिए। एक फ़कीर ने उन्हें बताया कि उन बुज़ुर्ग की आमद एक गैबी मदद की तरफ इशारा है। उनको हुक्म दिया जा रहा है कि वो हिंदुस्तान जाएं, उनकी फतह यकीनी है। जब सुल्तान ने उनसे उन बुज़ुर्ग के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि अब इसकी हकीकत फतह के बाद आश्कार होगी। उसके बाद सुल्तान ने फैसला किया कि यकसू होकर हिंदुस्तान पर हमले की तैयारी की जाए और जितनी फ़ौज भी तैयार है उसके साथ ही हिंदुस्तान पर यलगार कर दी जाए। अब की बार सुल्तान अपने तमाम अमीरों की राय के खिलाफ 1,20,000 फ़ौज के साथ एक मरतबा फिर तराइन के मैदान में पहुंच गए, जहां उन्हें कुछ अरसा कबल शिकस्त हुई थी। अब की दफ़ा खुद पृथ्वीराज चौहान था जो कि 5 लाख फ़ौज और 3,000 हाथियों के साथ मैदान में था। वो उस दौर की जंगों के लिहाज से अजीम कुव्वत के साथ मैदान में आया। इतनी बड़ी तादाद में हाथी उस वक्त किसी फ़ौज के पास नहीं थे जितने पृथ्वीराज चौहान उस जंग में झोंकने के लिए लाया था। जंग शुरू होने से पहले ही लगता था कि अब की बार फिर मुसलमान शिकस्त खाकर लौटेंगे, लेकिन जो होने जा रहा था किसी के वहमो गुमान में न था। पिछली बार की शिकस्त से सुल्तान ने अब की दफ़ा मुहतात मगर जारहाना हिकमत अमली अपनाई। सुल्तान ने अपनी फ़ौज को 5 हिस्सों में तकसीम किया
ایک وقت میں ایک دستہ آگے جاتا اور دشمنوں سے ٹکراتا، اور اس کے بعد مسلمانوں کے گھڑ سوار آگے جاتے اور ہاتھیوں کو آنکھوں پر نشانہ لگاتے۔ جب ایک دستہ تھک جاتا تو وہ پیچھے ہٹ جاتا اور پیچھے والا دستہ اس کی جگہ لے لیتا اور اس کی جنگی کارروائی کو جاری رکھتا۔ اس غیر معمولی حکمت عملی کی وجہ سے ہندو فوج کو تو آرام و سکون نہ مل سکا، لیکن مسلمان دستے تازہ دم ہو کر دوبارہ حملہ آور ہوتے رہے۔ شام تک ہندو فوج بری طرح تھک چکی تھی اور ان کی پہلی صف میں موجود ہاتھیوں کا دفاعی حصار ٹوٹ چکا تھا۔ ٹھیک مغرب کے وقت سلطان نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ ہندو فوج کے قلب پر حملہ کر دیا، جس سے پرتھوی راج چوہان پر دباؤ پڑ گیا اور وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کے بعد گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ ہاتھیوں کے واپس پلٹنے کی وجہ سے راجپوت فوج اپنے ہی ہاتھیوں کے پیروں تلے روندے جانے لگی اور ان کی صفیں پلٹنا شروع ہو گئیں۔ اس افراتفری میں پرتھوی راج کے ذاتی محافظ یا تو مارے گئے یا پیچھے ہٹ گئے۔ جلد ہی پرتھوی راج کو گرفتار کر لیا گیا۔ جیسے ہی پرتھوی راج کے گرفتار ہونے کی خبر پھیلی، اس کی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے۔ بفرے ہوئے مسلمانوں نے اپنی گزشتہ شکست کا خوب بدلہ لیا اور بھرپور قتل عام کیا۔ جنگ میں تقریباً 2 لاکھ کے قریب ہندو راجپوت قتل ہوئے۔ جب پرتھوی راج کو زنجیروں میں جکڑ کر سلطان کے سامنے لایا گیا تو سلطان کو اپنی سال پرانی شکست اور ساتھیوں کی شہادت یاد آ گئی۔ اس سے پہلے کہ آپ کوئی انتقامی کارروائی کرتے، آپ کو اجمیر سے ایک بزرگ پیغام بھیجتے ہیں اور اپنے پاس طلب کرتے ہیں۔ سلطان جب ان بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ تو وہی شخصیت ہیں جو ان کے خواب میں آتی تھیں۔ حضرت معین الدین چشتی کے چہرے پر نظر پڑتے ہی آپ اپنی پگڑی اتار کر ان کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، تو حضرت معین الدین چشتی اپنے ہاتھ سے ان کو پگڑی پہناتے ہیں اور اپنی بہت سی دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتے ہیں۔ حضرت معین الدین چشتی کا حکم نافذ کیا جا چکا تھا۔ سلطان اپنے ساتھ پرتھوی راج کو بیڑیوں میں جکڑ کر غزنی لے کر جاتے ہیں اور اس کے گناہوں کی سزا کے طور پر اسے سزائے موت دے دی جاتی ہے۔ اس جنگ کو مسلم تاریخ میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ جس طرح جنگ قادسیہ نے ایران اور فارس کا علاقہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا تھا اور جنگ یرموک نے بازنطینی سلطنت کی کمر توڑ دی تھی، اسی طرح اس جنگ کی وجہ سے پہلی بار مسلمانوں کی دہلی پر حکومت بنی اور ہندوستان کے دل میں مسلم ریاست وجود میں آئی۔ انہی فتوحات کی بنا پر سلطان محمود غوری کو فاتح ہند کا خطاب دیا گیا۔ 1206 عیسوی تک سلطان اپنی وسیع و عریض سلطنت پر حکومت کرتے رہے، جس کا ایک سرا ہندوستان کے مشرق تک اور دوسرا سرا افغانستان کے مغرب تک پھیلا ہوا تھا۔